اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جتنے خیر ہیں ان خیر میں سے کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ساقی کوثر کون ہے؟ ساقی کوثر یہ لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ساقی کہتے کسے ہیں؟ ساقی کا معنی ہے پانی پلانے والا، اور کوثر ہے، اس کے دو معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی حوض کوثر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اعزاز قیامت کے دن دیا گیا ہے، اور دوسرا کوثر کا معنی ہے جتنی خیر ہے اس دنیا کے اندر اس کی کثرت کو کوثر کہا جاتا ہے۔ ان دونوں معنوں کو سامنے رکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ ساقی کوثر یہ لقب آپ کو کیوں دیا گیا؟ یہ اعزاز آپ کو کیوں عطا کیا گیا؟ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے اس سورت کا شان نزول بھی مختصر انداز میں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو اس وقت نازل فرمایا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نرینہ اولاد جتنے بھی تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب دنیا میں آپ کا کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں تھا۔ اس موقع پر دشمنان اسلام کفار مکہ اور مشرکین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اب آپ تو مقطوع النسل ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا اور آپ کو تکلیف دینے کا مقصد تھا کہ آپ سے یہ کہنے لگے کہ اب آپ کی نسل تو نہیں ہے، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ ابتر اور نعوذ باللہ مقطوع النسل ہو چکے ہیں۔ جب آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے تو آپ جو دین لے کر آئے ہیں اور جو نیا اسلام لے کر آئے ہیں وہ اسلام اب آپ کے بعد ختم ہو جائے گا، آپ کے بعد اسلام باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ اولاد کے ذریعے ہی سے مشن آگے چلے گا اور اسلام آگے چلے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سلسلے میں شدید صدمہ پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر نازل فرما کر اللہ تعالی نے بیان فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالی نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، اور اللہ تعالی نے آپ کو دنیا میں جتنے خیر ہیں ان خیر میں سے کثیر تعداد میں اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ فصل لربک وانحر، چنانچہ اس کے شکر میں آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بعد یہ اسلام آگے کیسے بڑھے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ مقطوع النسل ہے، وہ ابتر ہے۔ آپ کی شان ابتر نہیں ہے، آپ کی شان تو وہ ہے اگرچہ آپ کی کوئی نسبی اولاد نہیں ہے، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جھولی میں ایسے صحابہ اکرام اللہ تعالی نے ڈالے ہیں جو روحانی اولاد ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ اللہ تعالی نے تسلی دی ہے کہ آپ کا کام یہ آپ کے جو صحابہ ہیں جو روحانی اولاد ہیں قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اعزاز بیان فرمایا اور آپ کو تسلی دی گئی، اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سورت کے بعد ساقی کوثر کہا جانے لگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مقام کیوں دیا گیا، ساقی کوثر کا مقام دینے کی وجہ کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے مکے کے ماحول کو سمجھیں، اور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خاندان ہے بنو ہاشم ہیں اس کے واقعے کو سمجھیں اور ان کی جو خصوصیت ہے اس کو سمجھیں۔
بنو ہاشم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اعزاز یہ رکھا تھا کہ بنو ہاشم اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا وہ مکہ کی جو عمارت ہے، مسجد حرام ہے، جو خانہ کعبہ ہے، اس کی بھی وہ حفاظت کیا کرتے تھے اور اس کے متولی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بنو ہاشم کا ایک کام یہ تھا کہ جتنے بھی حجاج اکرام وہاں پر جاتے تھے ان کو پانی پلانے کا اور زمزم پلانے کا وہ کام کیا کرتے تھے۔ بنو ہاشم کی یہ عادت تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق میں یہ خصوصیت رکھ دی تھی، اور بنو ہاشم اس کو بڑا اعزاز سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پانی پلانا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے جتنے بھی پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ وہاں پر حج کے لیے یا کسی اور عبادت کے لیے آتے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی بنو ہاشم کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ لوگ پانی پلانے کو بڑا ہی اعزاز سمجھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی اور اسلام کے بعد بھی بنو ہاشم اس کو بڑا فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو حجاج اکرام کو پانی پلانے کا کام کر رہے ہیں۔ گویا ان کے ذہن میں پانی پلانا ایک کار خیر تھا اور اس کو بڑا فخر سمجھا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اس وقت تک وہ اسلام لائے ہوئے نہیں تھے، ان کو بھی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ حضرت عباس کو جب وہاں پر پیش کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اس وقت کچھ صحابہ اکرام نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، آپ تو ایک بڑی چیز سے محروم ہو چکے ہو، آپ تو ایمان اور اسلام جیسی عظیم چیز سے آپ محروم ہو، آپ آخر ایسے محروم کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، آپ کے بھتیجے کا کلمہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اعزاز ہمیں عطا فرمایا، لیکن آپ اسلام سے محروم ہو چکے ہو۔ اس وقت حضرت عباس کہنے لگے، اے لوگوں، تم تو اسلام پر فخر کر رہے ہو، ہم تو وہ لوگ ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو یہاں پر آنے والے، حج کے لیے آنے والے یا عمرہ کے لیے آنے والے، مکے میں عبادت کے لیے آنے والوں کو ہم تو پانی پلا کر ہمارا اعزاز اور ہماری شان وہ ہے، ہم تو پانی پلاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پانی پلانا، زمزم پلانا، اور وہ یہ فخر کیوں محسوس کرتے تھے؟ کیونکہ خانہ کعبہ اور جو اس جگہ کی جو زمین ہے وہ ایسی زمین ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس جگہ جہاں پر آج خانہ کعبہ آباد ہے، مکہ آباد ہے، وہ زمین ایسی ہے جہاں پر پانی کا قطرہ تک موجود نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کی برکت تھی، اور ان کی والدہ اما ہاجرہ کی تڑپ تھی، ان کی مامتا تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر زمزم جیسا بہترین چشمہ ظاہر فرمایا اور وہاں پر پانی ظاہر فرمایا۔ اس کے علاوہ وہاں پر پانی کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اس لیے بنو ہاشم اور یہ قریش کے لوگ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ زمزم پلانے کو بڑا فخر سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو، اس کو باقی رکھا، اور جیسے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم پانی پلانا اور یہاں پر آنے والے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، یہاں پر آنے والے زائرین کو پانی پلانا یہ ہمارا فخر ہے، اور اس کو فخر کے طور پر بیان کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بتلا دیا کہ ایک نبی ایسا بھیجا جا رہا ہے، تم لوگ تو دنیا کے اندر چند لوگوں کو پانی پلا کر فخر محسوس کرتے ہو، قیامت کا دن ہوگا اور جو نبی، آخری نبی جو آپ کے درمیان آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے، وہ حوض کوثر سے پانی پلا کر تم سے زیادہ خیر کثیر کمائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے ان کو کوثر عطا فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، تم لوگ 2-4 آدمی اور چند ہزار لوگوں کو پانی پلا کر فخر محسوس کرتے ہو۔ میرے محبوب کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے اور یہ اعزاز عطا فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا اور پوری کائنات وہاں پر ہوگی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک وہاں پر موجود ہوگا، اور وہاں پر اپنی امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے، حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اور ان کی جو سوچ تھی، اس سوچ کو اور آگے بڑھایا اور کہا کہ جیسے تمہیں فخر ہے، میں نے اس سے زیادہ میرے محبوب کو عطا کیا ہے کہ وہ حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ تو اس لیے ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔
حوض کوثر کی لمبائی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے بحر احمر جو اس وقت جو ریڈ سی کہا جاتا ہے، جو عرب میں ہے، کئی ہزار کلومیٹر تک ہے، بڑی طویل نہر ہے۔ جتنا اس کی وسعت ہے اور جتنی لمبائی اس کی ہے، اس سے زیادہ حوض کوثر کی لمبائی ہے۔ حوض کوثر کی اور ایک صفت حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ حوض کوثر میں جنت سے نہروں کے کچھ چشمے اس میں حوض کوثر میں گریں گے، جس کی وجہ سے اس حوض کوثر کا پانی اور بھی زیادہ مٹھاس ہوگا، اور وہاں کے برتن اور آبخورے پیالے جس سے پانی پلایا جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طریقے سے حوض کوثر کے پیالے چمک رہے ہوں گے، اور میں اپنے ہاتھوں سے میری امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ ایک صحابی رسول غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا ہے تو 3 جگہوں پر تلاش کرو، میں 3 جگہوں میں سے کسی نہ کسی ایک جگہ تمہیں مل جاؤں گا۔ سب سے پہلے پل صراط پر تم تلاش کرنا۔ پل صراط کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جس کے نام اعمال برے ہوں گے وہ کٹ کر جہنم میں گرے گا، اور جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط میں تلاش کرنا، اگر وہاں نہ ملوں تو پھر میزان میں تلاش کرنا، جہاں پر نام اعمال تولے جاتے ہیں، میں وہاں ملوں گا۔ اگر وہاں بھی نہ ملوں تو تیسری جگہ ہے حوض کوثر ہے، وہاں ضرور میں تمہیں ملوں گا۔ یہ تینوں جگہ بڑی مشکلات کی جگہ ہیں۔ پل صراط کی جگہ یہ بھی مشکل جگہ ہے، بڑی سخت گھڑی ہے، اور میزان کی جگہ یہ جہاں پر اعمال تولے جاتے ہیں وہ بھی بڑی سخت اور پریشانی کی جگہ ہے، اور حوض کوثر یہ مقام بھی وہ پانی انہی کو ملے گا جن کے حق میں اور جن کی قسمت میں وہاں پر پانی لکھنا میسر ہوگا۔ غور کر کے دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند ہیں۔ دنیا کے اندر تو فکر جو کی ہے وہ کی ہے، لیکن قیامت کا منظر ہے، ایسی ہولناکی کا منظر ہے، ایسے موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی فکر کریں گے۔ اور جب آپ سے پوچھا جائے گا میرے محبوب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میرے اللہ میری امت کو جنت کا راستہ دکھلا، میری امت کی بخشش فرما۔